مجھ سے سوال کریں نا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے کس ملک ہجرت کرنا چاہیں گے تو ڈیفینیٹلی میں افغانستان کو چوز کروں گا، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت 70% اسلامی نظام نافذ ہو چکا ہے۔ یہ ایک طرح کی ہجرت فرض ہو چکی ہے کہ ہم افغانستان کی طرف ہجرت کریں، کیونکہ وہاں اسلامی نظام آ چکا ہے، امن آ چکا ہے، خوشحالی آ چکی ہے، ہر چیز سستی ہے بنسبت پاکستان کے۔ ایسے دہشت گردی جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے یہ تو اللہ ہی جانے کون ہے۔ حکومت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ مزید ان کو مہینہ 2 مہینہ ٹائم دیں تاکہ یہ آسانی کے ساتھ اخراج کر سکیں۔ ہماری تو ساری روایات ایک جیسی ہیں، ہمارا مذہب ایک جیسا ہے، ہمارا دین ایک جیسا ہے، ہمارا ایک اگر فرق ہے تو وہ صرف زبان اور ملک کا ہی فرق ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناصر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو افغان مہاجرین ہیں ان کے انخلاء میں بڑی تیزی آ رہی ہے، بڑی جلدی یہ لوگ ہمارے اس ملک کو لیو کر رہے ہیں اور اپنے ملک جانے کے لیے خواہش مند بھی ہیں کہ یہ جلدی سے چلے جائیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں بھی جانا چاہ رہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے سوال کریں نا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے کس ملک ہجرت کرنا چاہیں گے تو ڈیفینیٹلی میں افغانستان کو چوز کروں گا، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت 70% اسلامی نظام نافذ ہو چکا ہے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد۔ تو ظاہری بات ہے اس کا ایک دینی تقاضا بھی یہ بنتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ ایک طرح کی ہجرت فرض ہو چکی ہے کہ ہم افغانستان کی طرف ہجرت کریں، کیونکہ وہاں دینی اسلام نظام 70% تک چلو آ چکا ہے، ابھی 30-40% ابھی ان کو اڈاپشن کی ضرورت ہے، جو ابھی نئے دور کے مطابق وہ پھر نئے وسائل مہیا کر کے ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں۔ تو یہ تو میرے لیے ایک بالکل عجیب سی بات ہے کہ ایک افغانی جو ہے اپنے ملک واپس کیوں نہیں جانا چاہتے جبکہ وہاں اسلام آلریڈی آ چکا ہے۔ چلے اب جنگی حالات ہوتے پھر تو ہم کہتے چلو ان کے لیے ایک مشکل ہے، ان کو ایک آگے خطرہ نظر آ رہا ہے۔ ابھی تو جو ہے ظاہری بات ہے میرا دل خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم افغانستان جائیں، کیونکہ وہاں اسلامی نظام آ چکا ہے، امن آ چکا ہے، خوشحالی آ چکی ہے، ہر چیز سستی ہے بنسبت پاکستان کے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے میں افغانی بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے افغانستان کو مطلب اپنی خوشی رضائی سے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اسلامی نظام آ چکا ہے، آپ اپنے ملک کو بہتر بنائیں، اس کو جو ہے جدید ترقی یافتہ اور جدید سہولیات کی طرف لے کے جائیں جو اس وقت دنیا میں واقعات و حالات رونما ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، تاکہ وہ اپنے ملک کو اڈاپٹ کر سکیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت نے یہ انیشیٹو لیا ہے، آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ درست اقدام ہے یا پھر غلط اقدام ہے؟ دیکھیں، اگر یہ انیشیٹو حکومت نے لیا ہے نا، ہماری حکومت نے، تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اب جیسے دہشت گردی جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں، وہ ابھی ان کے پیچھے کون ہے یہ تو اللہ ہی جانے کون ہے، لیکن ابھی وہ ظاہری بات ہے افغانیوں کو جو ہے بدنام کر رہے ہیں کہ افغانی آ کے دہشت گردی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک تو چلو افغانی جو ہیں وہ ایک تو مہاجرین ہیں، ان کے لیے ایک کرائم کرنا مطلب ہمارے جیسے بندے کے بنسبت ایزی ہے، کیونکہ وہ ان کے یہاں کے مقامی نہیں ہیں، وہ یہاں کرائم کر کے آگے شفٹ ہو سکتے ہیں یا واپس جا سکتے ہیں، یعنی ان کی کوئی بھی مستقل رہائش گاہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے چلو ان کے لیے کرائم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر جو اسٹیٹ لیول کی ایکٹیویٹیز ہیں جن میں دہشت گردی وغیرہ واقعات رونما ہوئے ہیں، ان میں تقریباً دیکھا گیا ہے یہ تقریباً غیر ملکی لوگ ہوتے ہیں جو افغانیوں کے روپ میں آ کر جو ہے پاکستانی سالمیت کو، پاکستانی گورنمنٹ کو، حکومت کو یا اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے اداروں کا انیشیٹو ہے تو پھر تو یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن ابھی یہاں سے میری ایک اور رائے بھی پیدا ہوتی ہے جس کا مجھے خطرہ ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ میرے خیال سے ابھی دیکھیں جیسے اس وقت موجودہ صورتحال ہے، خاص کر مسئلہ فلسطین اور مسئلہ اسرائیل جو ہے تنازع بنا ہوا ہے، اس دوران پوری امت کو چاہیے تھا کہ وہ متحد ہو کر سب جو ہے متحد ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ افغان مہاجرین وطن واپس جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر یہ وہاں جا کر واپس آتے ہیں پاکستان تو پھر پاکستان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اگر افغانی جو ہے پاکستان سے چلے جاتے ہیں تو اس میں خیر پاکستان کے اندر فائدہ بھی ہوگا، ظاہری بات ہے نقصان بھی ہوگا، جس طرح ہمیں افغانیوں کی صورت میں چیپ لیبر اویلیبل ہے، پھر اسی طرح ان کے لیے جو ہے ظاہری بات ہے افغانستان میں جانا، سیٹل ہونا، یہ بھی ایک تھوڑا سا مشکل سا کام ہے۔ اس لیے میں حکومت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ مزید ان کو مہینہ 2 مہینہ ٹائم دیں تاکہ یہ آسانی کے ساتھ جو ہے یہاں سے اخراج کر سکیں، اور جو پھر دوبارہ آنا چاہیں وہ قانونی طریقے سے دوبارہ آ سکیں۔ افغان ریفیوجیز کو جب اپنے ملک بھیج دیا جائے
تو اس کے بعد اگر یہ ہمارے وطن واپس آتے ہیں قانونی طریقے سے تو اس سے ہماری معیشت پہ کیا اثر پڑنے والا ہے؟ دیکھیں اگر وہ قانونی طریقے سے آتے ہیں ظاہری بات ہے تو اس سے تو ہمارا ریونیو بڑھے گا, وہ ویزا فیس ہوگی, ظاہری بات ہے وہ ٹریول کر کے آئیں گے تو اس کے اخراجات ہوں گے. پھر اس میں جو ہے صرف پاکستان نہیں افغانستان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا, یعنی ان کی بھی جو ہے اپنی شہری کے اوپر نظر ہوگی کہ اس کا انکم ٹیکس اور جو ٹیکسز وغیرہ آتے ہیں اس سے پاکستان اور افغانستان دونوں کی معیشت کو جو ہے فائدہ پہنچ سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے حالات کشیدہ ہونے کے کتنے چانسز ہیں, بگڑنے کے کتنے چانسز ہیں افغانیوں پر دباؤ ڈال کر ان کو ان کے ملک بھیجنے کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں تو ابھی ظاہری بات ہے جو حالات و واقعات رونما ہو رہے ہیں یہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ اس سے پاک افغان تعلقات بہت متاثر ہو سکتے ہیں, جن کو ہم نے 40 سال تک رکھا ایک دم, وہ بھی اس وقت فیصلہ لینا اس ٹائم پہ جس وقت امت مسلمہ کا متحد ہونے کا بہت ضرورت ہے, تو یہ ہمارے لیے ایک ظاہری بات ہے اچھی بات تو نہیں ثابت ہو سکتی. ہماری تو ساری روایات ایک جیسی ہیں, ہمارا مذہب ایک جیسا ہے, ہمارا دین ایک جیسا ہے, ہمارا ایک اگر فرق ہے تو وہ صرف زبان اور ملک کا ہی فرق ہے. افغانستان اور پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسٹیٹ سے اسٹیٹ اداروں کے مابین عوام کے مابین ایک جو ہے متفقہ معاہدہ ہو جائے, جس سے ابھی ظاہری بات ہے ایک بندہ افغانستان سے آتا ہے وہ ادھر واردات کر کے جاتا ہے, اگر ہمارا افغان گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہو, اگر وہ ادھر کوئی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث پایا جاتا ہے تو ہم اسے آسانی کے ساتھ اگر ہمارا معاہدہ ہو تو اس سے طلب کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا جیسے جیسے افغان بھائیوں کے انخلا میں تیزی آئی ہے ہمیں بہت ساری ایسی چیپ ویڈیوز دیکھنے کو ملی ہیں جس میں یہ بہت برے ایکشن کرتے دکھائی دیتے ہیں, جس میں پاکستان کے جھنڈے اور کرنسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ ایسے گندے سائن بناتے ہیں, پاکستانیوں کو بازو اور ہاتھ دکھاتے ہیں جو قابل شرم باتیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم نے ان کو 4 دہائیاں اپنے ملک میں برداشت کیا, ان کے ساتھ اپنے کاروبار سانجھے کر لیے اور تو اور ان کے ساتھ اپنے رشتے تک ہم نے منسوب کر دیے, لیکن یہ وفادار نہیں ہوئے ہمارے 4 دہائیاں گزارنے کے بعد؟ دیکھیں یہ تو ظاہری بات ہے, اب ایسا ایکشن کی ریئیکشن میں انہوں نے تو یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے, اور یہ جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ ظاہری بات ہے وہ اپنے آپ کی پہچان کروا رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک خاندانی شخص کی عادات نہیں ہے. ہمارے کلچر میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ انسان جس میں کھائے اس کو جو ہے لات نہیں مارتا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہماری قدر کرتے کہ اتنے مشکل حالات میں ہم نے ان کو پناہ دی ہے, جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارا بھائی ہے, تو ہمیں ان کو اپنے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ابھی یہ جو جا رہے ہیں تو ان کی چیزیں جو ہے لوگ بہت سستے داموں میں خرید رہے ہیں, یہ بھی ایک طرح کا ظلم کر رہے ہیں, کیونکہ ایک چیز کی جو قیمت ہے وہ اسے پوری کر نہیں دے رہے. پھر وہ جو بھائی ادھر سے لے کے جا رہے ہیں آگے بارڈر پہ وہ علیحدہ سیکورٹی چیکنگ پہ یا اور کسی ایشو پہ جو ہے ان کی چیزیں ضبط کر لی جاتی ہیں.